سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں ایک تو دعوت کے آداب کا تذکرہ تھا کہ میزبان کو ایسا رویہ رکھنا چاہیے کہ مہمان کو تکلیف نہ ہو، اور مہمان کو ایسا رویہ رکھنا چاہیے کہ میزبان کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی دعوت کا جو مقصد ہے وہ ہے محبت کو بڑھانا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بھی تمہاری دعوت کرے تو چونکہ ایک مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے، فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تو اب جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کو چاہیے کہ دعوت کے جو آداب ہیں ان کا جو جتنے بھی اس کے آداب ہیں اس کو اچھی طریقے سے ان کو ملحوظ خاطر رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلی اور آخری دعوت ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ وہ دعوت تو کر دے لیکن مہمان جب جائے تو پھر اس کے بعد میزبان کہے بھی اب تو میری پکی توبہ ہے، بس یہ پہلی دفعہ غلطی ہوئی ہے، اب دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ یعنی کہ حدیث پاک میں جو درس دیا گیا وہ یہ ہے کہ دعوت کا مقصد ہی محبت کو بڑھانا ہے، محبت کو ختم کرنا مقصد نہیں ہے۔ بہرحال ایک تو دعوت کے آداب کا تذکرہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ چونکہ پردے کا حکم اتر چکا تھا، جب آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت اماں زینب کے ساتھ ہوا تو اسی وقت یہ حکم اترا کہ اب ان سے یعنی ازواج مطہرات سے کچھ بھی اگر بات کرنی ہو، کوئی ان سے کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی سامان لینا ہو تو پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے، پردے کے پیچھے سے سوال کرنا ہے، چیز مانگنی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارے بھی اور ان کے بھی دونوں کے قلوب کے لیے زیادہ پاکی والی بات ہے۔ اور تیسری بات کیا تھی کہ آپ علیہ السلام کے بعد بھی ازواج مطہرات کے ساتھ کسی کو اجازت نہیں کبھی بھی کہ وہ نکاح کرے۔ اب پردے کا حکم تو آ گیا۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر کچھ رشتوں کا استثناء ہے اور یہ محرم رشتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ازواج مطہرات کے ساتھ کسی کو نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال تھا، جب تک حکم نہیں آیا تھا تب تک تو یہ خیال کرنا گناہ بھی نہیں تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کسی کے دل کے اندر یہ بات اگر چھپی ہوئی تھی تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو لیکن میں سب کچھ جانتا ہوں، یعنی یہ بات دل سے بھی نکال دو۔ دوسرا یہ کہ کچھ ایسے رشتے ہیں جو محرم ہوتے ہیں اور یہ
مختصر فارمولہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہ ہو سکتا ہو وہ اس کا محرم ہوتا ہے، جس کا نکاح ہو سکتا ہو وہ اس کا نامحرم ہے۔ تو جو محرم رشتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس استثناء حاصل ہے کہ ازواج مطہرات ان کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتی ہیں، پردے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ رشتے اگر آتے ہیں ازواج مطہرات سے کوئی بات کرنے کے لیے، کوئی سامان طلب کرنے کے لیے، گھر کی کوئی چیز پہنچانے کے لیے یا وہاں سے کوئی چیز لینے کے لیے، تو ان کو اجازت ہے بغیر پردے کے آ جا سکتے ہیں۔ ان تبدو شیئا، اگر تم ظاہر کرو کچھ بھی، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، پس بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں۔ لا جناح علیہن، نہیں ہے کوئی بھی گناہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے ازواج مطہرات پر، فی آبائہن، ان کے باپوں کے بارے میں، ظاہر سی بات ہے کہ باپ تو باپ ہوتا ہے، ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، اور نہ ہی ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ہی ان کے بھائی کے بیٹوں کے بارے میں، سگی بھتیجے ہیں وہ، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ہی اپنی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں کیونکہ وہ سگے بھانجے ہیں، ولا نسائہن، اور نہ ہی عورتوں کے بارے میں، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو عورتیں ہیں ان سے کون سا پردہ ہوتا ہے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی ان کی باندیوں کے بارے میں، واتقین اللہ، یہ ازواج مطہرات کو خطاب ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر نگہبان ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر ازواج مطہرات ایک مقدس ہیں، جن کی پاکیزگی کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل بیت سے رجس کو، گندگی کو پاک کر دیا، صاف کر دیا، اب یہ مکمل پاک گھرانہ ہے۔ اور دوسری طرف جن کو حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے صحابہ کی جماعت جو رش کے ملائکہ ہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ صحابہ جیسے پاک جماعت اور ادھر ازواج مطہرات جن کے پاک ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب آپس کے اندر کوئی بات کرنی ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، تم نے کوئی سامان اگر ان سے مانگنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو پردے کے پیچھے سے، پردہ ضروری ہے۔ اب اس وقت بتائیے کہ کون ایسا ہے عورتوں میں سے جو یہ دعویٰ کرے کہ ازواج مطہرات سے میں زیادہ پاک ہوں؟ کون ہے اس وقت مردوں میں سے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں صحابہ سے زیادہ پاک ہوں؟ کوئی ایسا ہے؟ جب ان پاک ہستیوں کے لیے جن کی پاکی کے گواہ خود قرآن ہے، جب ان کے لیے پردے کا حکم ہے تو آج کل پردے کا حکم کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی تو زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ جو فساد کی جڑ ہے وہ یہی بے پردگی ہے۔ جب پردہ نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر کون سا کوئی محرم رشتے ہیں؟ جب بازاروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، شادی حالوں کے اندر اور ہر جگہ عورتوں مردوں کا اختلاط ہوگا آپس کے اندر، اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مذہبی گھرانے، یعنی کہ جو دیندار کہلاتے ہیں، جو پکے نمازی ہیں، وہ سب مذہبی ہوتے ہیں نا، اب یہ مذہبی گھرانے ہیں، لیکن جب شادی حال کے اندر ان کی عورتیں جاتی ہیں تو پھر وہاں پر جو ہے نا وہ کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی کہ اپنے کزنوں سے تو پردہ ہو جائے گا لیکن وہاں جو ویٹر ہے اس سے کوئی پردہ نہیں، تو وہ کیا لگتا ہے بھائی؟ تو کیا شریعت کی وہاں پر چھٹی ہو جاتی ہے؟ یہ استثناء کہاں سے آ گیا؟ شادی کے موقع پر کوئی پردہ نہیں ہے، غمی کے موقع پر کوئی پردہ نہیں ہے، بازار کے اندر کوئی پردہ نہیں ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسی ڈھیٹ عورتیں ہیں کہ بازار کے اندر پھر رہی ہیں نا، اور وہیں اگر ان کو اپنا کزن مل جائے فوراً پردہ کر لیں گی، تو باقی سب تمہارے باپ لگتے تھے؟ جو تمہارا سگا گھر کا، تمہارا اپنا خاندان کا بندہ مل جائے تو فوراً تمہارا پردہ ہو جاتا ہے، تو باقی جو پورے بازار کے اندر جو دکاندار تھے تمہارے کیا لگتے تھے؟ تو بتائیے کہ اس صورتحال کے اندر بے حیائی پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟
اچھا پھر دکانداروں کا کیا قصور ہے؟ جب جس کے پاس عورت جا رہی اپنی ایک ضرورت کے تحت اجازت گھر سے نکلنے کی، ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، اگر اس کی کوئی جاب ہے وہاں پر جا سکتی ہے، اگر اس نے کوئی چیز خریدنی ہے، کپڑا لینا ہے، جوتا لینا ہے، اجازت ہے، بامر مجبوری جائے، کسی محرم کے ساتھ جائے، لیکن وہ اتنا ایسا لباس ایسے بن ٹھن کے کہ ایسا انسان شادی کے اندر بن ٹھن کے نہیں آتا۔ تو جب خود انسان ایسا ماحول بنا دے تو اس کے اندر بد نظری نہیں ہوگی، اس کے اندر بے حیائی کو فروغ نہیں ملے گا۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ جو میرا حکم ہے صحابہ کی جماعت کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، پردے کا حکم، اس کے اندر تمہارے دونوں کے دلوں کی پاکیزگی ہے۔ اطہر، طہارت ہے اس کے اندر دلوں کی، یعنی دل پاک صاف تب رہیں گے جب پردہ ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم پردے کو پردہ سمجھیں، یہ واجب چیز ہے، کوئی اختیاری چیز نہیں ہے۔ آج کل بچیاں جوان ہو جاتی ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں ابھی تو یہ بیچاری بچی ہے، حالانکہ اس کے اوپر پردہ فرض ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور پھر اسی وجہ سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے پردہ تو پردہ ہے۔ شریعت نے جو رشتے گنوائے ہیں، جو محرم ہیں، جو قرآن نے بتا دیے وہ محرم ہیں، اس کے علاوہ آج کل کتنے تو بھائی بنے ہوتے ہیں، کتنے بھائیوں نے کتنی بہنیں بنا رکھی ہوتی ہیں، تو یہ بنانے کے ساتھ ماں بنانے کے ساتھ تھوڑی ماں بن جاتی ہے۔ ابھی سورہ احزاب کی ابتدا میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی ایک صحابی رسول کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ زید بن حارثہ نبی کا بیٹا ہو گیا، زید بن محمد ہو گیا، اللہ فرماتے نہیں ہوا، یعنی نبی کے کہنے سے وہ نہیں بنتا، ایک صحابی کو نبی بیٹا بنایا وہ نہیں بنتا۔ اور ہمارے ہاں ایک بندے نے 70 مائیں پال رکھی ہوتی ہیں اور 676 بہنیں پال رکھی ہوتی ہیں، یعنی کہ صرف بناوٹی بہنیں ہیں، بناوٹی مائیں ہیں۔ اچھا جو سگی ماں ہے اس کا پوچھتا بھی نہیں ہے، سگی ماں کی پرواہ بھی نہیں ہے، بس یہ اتنی میری ماں ہے، سگی ماں سے بھی بڑھ کے ہے، تو جس نے پیدا کیا تھا وہ حرام کی ہے۔ یعنی کہ جو اصل رشتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں وہ ہم نے نہیں ماننے، جو ہم نے خود گھڑ لیے ہیں ہم کہتے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رویوں کو درست کریں، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی کریں، اور ہم کوشش کریں کہ بے پردگی نہ ہو، کیونکہ ابتدا یہی ہے، اس کے بعد پھر فساد پھیلتے پھیلتے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ دوسری بات کیا تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی ازواج مطہرات کے ساتھ کسی کو نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگلی آیت کیا ہے کہ اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ جانتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صحابہ کے بارے میں ایسی روایات ملتی ہیں جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا، یعنی اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ہی، ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد ہم یہ کام کریں گے، اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر تو یہ آیات بھی اتر چکی تھی، تو آپ کی زندگی کے اندر ہی یہ خیال پیدا ہوا، یہ بات ہوئی کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر ہمیں موقع ملا تو ہم ازواج مطہرات سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے کے اندر ایک عورت تو ایسی تھی جس کے بارے میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا تھا، لیکن نکاح کے بعد جب آپ ان کے ٹھکانے پر پہنچے تو اس نے کیا کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یاد ہے کہ بھول گئے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت بڑی ذات کا واسطہ دیا ہے تو آپ کو پناہ دے دی، آپ نے اس کو طلاق دے دی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس عورت نے ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ابو بکر صدیق ناراض ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اللہ کے نبی کی جو ہے نا زوجہ تھی اور یہ تو بہت غلط کام ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر آگے بڑھے، حضرت عمر فرمانے لگے کہ نہیں، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ تعلقات ہی قائم نہیں فرمائے تھے، اس نے اپنے گھر میں ان کا آنا پسند ہی نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی نے ان کو چھوا تک نہیں ہے، طلاق پہلے دے دیے، تو یہ ہماری ماں بنی نہیں ہے، تو امہات المؤمنین کے اندر اس کو ہم داخل ہی نہیں کرتے۔ ابو بکر صدیق خوش ہو گئے اور مطمئن ہو گئے۔ باقی جو صحابہ ان کے اندر ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ آپ علیہ السلام کے بعد ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں،
اور بالخصوص حضرت طلحہ کے بارے میں لکھا ہے کہ امی عائشہ چونکہ ان کی چچا زاد بہن تھی، کزن تھی، تو انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا تھا، تو اس پر جب یہ آیت اتری ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا حکم اتر جائے اور پھر بھی کوئی صحابی بات کرے؟ پہلے بات کی تھی جب یہ آیت اترتی ہے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غلام آزاد فرمایا اور پیدل حج فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں کہ اللہ کا یہ حکم اترا ہے، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تو ہم نے دل سے خیال نکال دیا، تو اس لیے اس خیال کا آنا، جب تک یہ ایک چیز حرام نہیں ہے تب تک تو وہ حلال تھی، تب تک تو اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں اترا تھا، بے شک اللہ کا علم میں تھا، لیکن اللہ کا علم تو ظاہر سی بات ہے ازل سے ابد تک ہے، اور انسان تو کمزور ہے، اس کو تو نہیں پتہ۔ جب پتہ چل گیا تو پھر صحابہ کرام میں سے جن کے اندر ایسی باتیں تھیں انہوں نے اس سے توبہ استغفار کر لی، بات ختم ہو گئی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ نکاح کیوں نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زیادہ شادیوں کی اللہ نے اجازت کیوں دی تھی؟ دین کی اشاعت کے لیے، لیکن اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کے بعد، آپ کے وصال مبارک کے بعد، کیا دین کی ضروریات پوری ہو چکی تھی؟ ختم ہو گئی تھی؟ وہ تو باقی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا کہ ہاں اب یہ آزاد ہیں، کہیں بھی نکاح کر سکتی ہیں، تو جو اصل مقصد تھا، جو اصل مشن تھا، وہ سارا ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ ایک۔ دوسری بات یہ ہے، حدیث پاک میں یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس نے مختلف نکاح کیے، جیسے کہ مختلف صحابیات تھی کہ ایک شہید ہو گئے، اس نے دوسرے سے نکاح کر لیا، وہ شہید ہوئے تیسرے سے کر لیا، اس طریقے سے مختلف نکاح ہیں۔ تو حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو آخری شوہر ہوگا جنت کے اندر، وہ بیوی اس کے ساتھ ہوگی۔ اور اس بات کی تائید ایک اور حدیث پاک سے ہوتی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بیوی کو، ظاہر میاں بیوی کا زیادہ پیار تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ تجھے اجازت تو ہے کہ میرے بعد کسی کے ساتھ بھی نکاح کر لے، لیکن یہ دیکھ لے کہ جس کے ساتھ نکاح کرے گی نا میرے بعد جنت کے اندر، پھر اس کے ساتھ ہوگی، میرا ساتھ تجھے نہیں ملے گا، لیکن میری تو خواہش یہ ہے کہ ہم جنت میں بھی ایسے اکٹھے رہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں میری بھی یہی خواہش ہے، میں نکاح کروں گی نہیں کہ بس میں آپ ہی کے نکاح کے اندر مروں گی۔ تو اس طریقے سے چونکہ حدیث پاک میں یہ والی بات آ گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ جب ازواج مطہرات نے وہ خرچے والی بات کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ڈانٹ پہ لائی، انہوں نے کیا کہا کہ نہیں خرچے چاہیے ہمیں، ہمارے سارے حقوق ختم، بس اللہ اس کے رسول چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میری چاہت یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ رسول کو چنا ہے تو پھر جنت کے اندر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہوں۔ اگر ان کو میں اجازت دے دیتا تو پھر وہ رسول کے ساتھ جنت والی مائیت وہ ختم ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 ہو گئی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے، یعنی اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے نبی کے بستر پر جو آئے اس کے بعد پھر وہ کسی اور کے بستر پر جائے، اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ چوتھی بات اور آخری بات یہ ہے، آخری بتانا پڑتا ہے پھر آپ ڈر بھی جاتے ہیں کہ درس لمبا نہ ہو جائے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ جب اللہ کے نبی زندہ ہیں تو اس لیے نبی زندہ ہو اور اس کی بیوی کسی اور کے نکاح میں چلی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات بڑے بڑے مفسرین کرام نے لکھی ہے، کوئی یہ میری آپ کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یعنی کہ معتبر بات ہے، بڑے بڑے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی کی جو زندگی، حیات النبی کے وہ چونکہ قائل تھے، وہ کہتے ہیں حیات النبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے نبی زندہ ہو، بے شک وہ زمین کے اوپر تھے یا زمین کے اندر چلے گئے لیکن ہیں تو زندہ۔ جب وہ زندہ ہیں تو پھر ان کی بیویاں کسی اور کے نکاح میں ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی ساتھ عرض کر دوں، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک گمراہ ٹولہ ہے، مماتی، پتری، یزیدی، ان بدبختوں کے کئی نام ہیں، جتنے بھی لوگ وہ سارے کم ہیں۔ اب ابھی پیر ذوالفقار صاحب فوت ہوئے ہیں، آج 2 بجے جنازہ تھا ان کا، یعنی کہ آج جنازہ تھا، جنازے سے پہلے
ایک پتری نے بےہودگی کی ہے، بکواس کی ہے، کس بات پر کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ ہمارے قیمتی سرمایہ تھے چلے گئے، بہت اللہ والے تھے چلے گئے۔ اب یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ان پتریوں نے کہا کہ وہ کہاں چلے گئے، وہ تو زندہ ہیں۔ یہ تم کہتے ہو کہ وہ سلام بھی سنتے ہیں، تمہاری باتیں بھی سنتے ہیں، تو پھر کیوں کہہ رہے وہ چلے گئے؟ تمہارا قیمتی سرمایہ تو تمہارے پاس ہی ہے، جو قبر پہ جا کے باتیں کرو ان کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں تمہارے لیے۔ یعنی کہ حیات ممات کی ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کی مت ماری گئی ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں؟ یعنی کہ زندہ ہیں کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے، زمین پر اللہ نے حرام کر دیا کہ ان کے اجسام کو کھائے، مٹی ان کی جو جسم مبارک ہے اس کو کھا نہیں سکتی۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے، جو ہماری زندگی ہے، اس سے بھی اعلیٰ حیات نبیوں کو حاصل ہے۔ جب معراج کی رات اللہ کے نبی جا رہے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ رأیت موسیٰ قائما یصلی، نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے، قبر کے اندر کھڑے ہو کے دیکھا میں نے موسیٰ کو کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو روح کھڑی ہوتی ہے کہ جسم کھڑا ہوتا ہے؟ جی ان کو کون سمجھائے؟ مانتے نہیں اس بات کو، کہتے نہیں جی وہ تو بات روح کی ہے۔ اگر یہ والی زندگی ماننی ہے تو یہ تو ابو جہل کو بھی حاصل ہے، یہ تو ابو جہل کو بھی حاصل ہے۔ کیا عذاب ثواب اسی قبر میں نہیں ہوتا؟ اگر زندگی ہے ہی نہیں تو پھر عذاب کا کیا مطلب ہے، ثواب کا کیا مطلب ہے؟ جو حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو قبر ہے اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، تو اسی کے بارے میں فرمایا نا۔ نہیں جی وہ علیین میں ہے، سجین میں ہے، اور یہاں کچھ نہیں ہے، عالم برزخ میں ہے۔ برزخ کا معنی پردہ ہے، تو یہ منو مٹی جو ڈال دی یہ پردہ نہیں ہے؟ تو اسی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے عذاب ہے، ثواب ہے۔ عذاب قبر کو ہم تو مانتے ہیں الحمدللہ، ثواب قبر کو مانتے ہیں۔ اب اتنی بےہودگی کہ اتنا بڑا ولی وقت وہ فوت ہوا پڑا، بھی جنازہ نہیں ہوا، اور بکواسیں ان کی پہلے شروع ہو گئی کہ جب وہ زندہ ہے دفن کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا سرمایہ تمہارے پاس ہی ہے، وہ کہیں چلا گیا ہے، تم اس سے باتیں کرو، سلام کرو، تمہارا سلام سنتا ہے، جواب دیتا ہے، تم قبروں سے فیض حاصل کرتے ہو، بزرگوں سے فیض حاصل کرتے ہو، یہ تو سارا شرک ہے۔ ان کی توحید اور شیطان کی توحید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شیطان کی توحید کا پتہ نا آپ کو، جب اللہ نے فرمایا نا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، تو وہ انہی پتریوں کی طرح بہت بڑا مواحد تھا۔ اس نے کہا اللہ تیرے ہوتے ہوئے تیرے غیر کو سجدہ کروں؟ میں تو ایک اللہ کو کروں گا۔ اس کی توحید ٹھیک تھی کہ غلط تھی؟ جب اللہ خود فرما رہا ہے، اب اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا کہ تم میرے گھر کا طواف کرو، چکر کاٹو، ہمیں کچھ ملتا ہے؟ جی کچھ ملتا ہے؟ کچھ وہاں نظر آتا ہے؟ جب رب کہہ رہا ہے کہ کاٹو تو کاٹنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حجر اسود کو چومو، تمہارے گناہ چوستا ہے، اور قیامت کے دن اس کو زبان بھی ملے گی، آنکھیں ملیں گی، یہ پہچانے گا، سفارش کرے گا۔ اب اگر کوئی عقل کا اندھا کا ہے تو پتھر، بھئی ہندو کی مورتیوں میں اور اس پتھر میں کیا فرق ہے؟ بھئی پیارے نبی نے فرما دیا ہے، جو اللہ رسول فرما دیتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اس کا ماننا فرض واجب ہو جاتا ہے۔ جو نبی فرما دیتے ہیں اس کا ماننا فرض واجب ہے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے۔ بے شک مورتی پتھر کی ہے، یہ بھی پتھر ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ مورتی کے بارے میں شریعت کی اور بات ہے، یہاں بات اور ہے۔ تو اس طریقے سے اب حیات النبی اور ان کو چونکہ بات سمجھ آتی نہیں ہے، ایک بات پہ کھڑے ہوئے ہیں، بس یہ ہر ایک کو موت آنی ہے، اللہ کے نبی کو نہیں آئی، آ گئی ہے، سب کو موت آنی ہے، قبر میں کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو احادیث میں دعائیں ہیں نا عذاب قبر سے بچنے کی، یہ ساری مانگتے ہیں۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے، قبر کے اندر مانتے کچھ نہیں ہیں، لیکن اس کے وجود دعائیں ساری کی ساری وہی پڑھتے ہیں، اے اللہ عذاب قبر سے بچا۔ بھئی تمہیں کون سی ٹینشن ہے قبر میں جانے کی؟ جاؤ، تم تو عذاب سے ڈرتے نہیں ہو، مانتے نہیں ہو، پھر کسی سے پناہ مانگ رہے ہو؟ تو یہ جو ہے نا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، جب انسان حیات النبی کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کے اندر نا بے ادبی آ جاتی۔ تو یہ بے ادب، بے نصیب اور بد نصیب ہیں، یعنی کہ اتنا بھی شرم حیا نہیں ہے کہ اتنا بڑا ولی وقت فوت ہوا پڑا ہے، کم سے کم کوئی تعزیت کے کلمات بندہ کہہ دیتا ہے، اللہ ان کے درجہ بلند فرمائے، بندہ یہ کہہ دیتا ہے
لیکن نہیں بھائی تمہارا قیمتی اثاثہ تو پڑا ہوا ہے، تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو کہ ہم اس قیمتی اثاثے سے معروم ہو گئے ہیں، وہ چلا گیا، وہ کہیں بھی نہیں گیا۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم خالصتاً اہل سنت والجماعت ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ یہ بیہودہ لوگ ہیں، ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے۔ یہ فتوی ہمارے علماء اہل سنت کا، دیوبند حضرات کا، بڑے بڑے جو مفتی ہیں ان کا فتوی ہے کہ ان کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہے، اگر پڑھ لیے تو دوبارہ پڑھو۔ ظاہر سی بات عقیدہ درست ہوتا تو یہ حکم ملتا۔ تو اس لیے جب ازواج مطہرات اللہ کے نبی حیات ہوں کسی اور کے نکاح میں جائیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات برداشت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے نبی زندہ ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی روضہ اقدس کے اندر حیات ہیں، اور صلاۃ و سلام جو بھی وہاں جا کر پڑھتا ہے سنتے ہیں، جو سلام کرتا ہے آقا سنتے بھی ہیں، جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، اور دنیا کے کسی کونے کے اندر کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو تحفہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ انشاءاللہ درود پر کل ہی بات ہوگی، اللہ خیر فرمائے انشاءاللہ۔ حیات النبی پر بھی کچھ بات ہو جائے گی اور درود پر بھی بات ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس کی وضاحت ضروری تھی کہ آج چونکہ یہ بیان میں نے سنا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ان کو حیات ممات کا فلسفہ ہی پتہ نہیں ہے، اور ان کو ادب و آداب کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی مرے کوئی جیے، انہوں نے صرف بکواس ہی کرنی ہے۔ بس وہ ان کا نصیب ہے۔ الحمدللہ کہ ہم انبیاء کا بھی ادب کرتے ہیں، صحابہ کا بھی کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی، اور تمام اولیاء کرام کا بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہمارا نصیب ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔